میرے شیرو، اگر تم میں سے کوئی مارا گیا تو میں کہوں گی میرے بیٹے کم تھے، 2 مارے گئے میں کہوں گی نہیں 2 ہی بیٹے تھے، 3 مارے گئے میں کہوں گی 1 ہی بیٹا تھا، 4 مارے گئے میں کہوں گی میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ لیکن حسین ابن علی پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر مولا حسین پہ کوئی آنچ آئی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ میرے شیرو، بہت دلیری سے، شجاعت سے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، اس طرح سے مقابلہ کرنا کہ کہیں پہ امام وقت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ حسین امام ہے، کام ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ جب کربلا پہنچے تو اسی انداز سے اہل بیت علیہ السلام نے مقابلہ کیے۔ جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے، بلکہ جیسے جنگ شروع ہوئی، جناب عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیں۔ کہا نہیں، آپ میری فوج کے سپاہ سالار ہیں۔ دن گزرتا رہا کہ مولا اب تو بوڑھے بوڑھے اصحاب کے لاشیں آنے لگیں، حبیب جیسے صحابی رسول کا جنازہ گر گیا۔ کس طرح سے حبیب گرے؟ مولا میں برداشت نہیں کرتا، اجازت تو دیں۔ کہا نہیں عباس، آپ فوج کے سپاہ سالار ہیں۔ پھر اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں۔ جب جناب اون و محمد کی لاشیں آئے نا تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہوگا، مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں، جن کو گودوں میں پالا تھا وہ مر رہے ہیں، اجازت تو دیں۔ کہ نہیں عباس، آپ فوج کے سپاہ سالار۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے جنگ کی۔ مجھے جناب عباس کی شہادت نہیں پڑھنی۔ جب پانی لینے کی اجازت ملی، واپس آ رہے تھے نا تو پانی بہہ گیا، سب کے ذہنوں میں ہے دونوں بازو قلم ہو گئے، پانی بہہ گیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا اور پانی بہہ گیا، لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے۔ جب تیر مارنے لگے تو پورے جسم میں، سینے میں تیر بہت زیادہ بھر گئے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ کسی نے قریب سے تیر مارا، آپ کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا۔ جب دائیں آنکھ میں تیر لگا، یہ پہلا موقع تھا جناب عباس تڑپے۔ جب آنکھ میں تیر لگتا ہے نا تو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے خواب میں دیکھا جناب عباس کو، کہ مولا آپ کو تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا آنکھ میں؟ یہ جو روایات میں آیا، جناب عباس نے کہا ہاں مجھے تیر لگا تھا۔ میرے رونے والوں سے پوچھنا، جب آنکھ میں تیر لگتا ہے آدمی ہاتھ سے نکالتا ہے، میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا میں نے دونوں گھٹنوں سے سر جھکا کے تیر کو پکڑا، جب میں نے کھینچا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری آنکھ اس تیر کے ساتھ نکل رہی تھی۔ پہلی مرتبہ زندگی میں میں نے اپنے مولا کو آواز دی، یا اخا ادرکنی، اے بھیا ذرا میری مدد کو۔ پہلی مرتبہ میں نے زہرا کے بیٹے کو آواز دے کے پکارا۔ جب امام حسین تشریف لائے نا تو ایک جملہ کہا حضرت عباس نے، کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون بھرا ہوا ہے، مولا ذرا اگر میری آنکھ سے خون صاف کر دیں۔ مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا، آنکھ میں سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے سر اٹھایا، چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا کہ آقا میری ماں سے کہیے گا میں نے گستاخی نہیں کی تھی، میری ماں کی وصیت تھی عباس کبھی کام نہ کہنا زہرا کے بیٹے کو۔ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے کام نہیں کہا تھا، میرے اگر ہاتھ سلامت ہوتے میں زحمت نہ دیتا، میری ماں سے کہیے گا میرے ہاتھ نہیں تھے اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی خون صاف کرنے کی۔ آقا میری ماں سے کہیے گا مجھے آخری وقت میں بھی جب میں فرات پہ پہنچا آپ کی پیاس یاد تھی، میں نے پانی نہیں پیا تھا، میں نے وفا کی ہے۔ آقا میری ایک وصیت ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، جب میری ماں سے ملے انہیں میرا سلام دے دیجیے گا۔ بس بھئی 2 جملے سن لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت پہ عمل کیا، وہیں پہ لاشا چھوڑا، واپس آئے، ایک مرتبہ لا کے علم جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا، کہا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ بس بھی ایک مرتبہ بیبیاں واپس گئیں مدینے پہنچنا تھا۔ اب سنیں گے، میں چند جملے جناب ام البنین کے پیش کروں آپ کے سامنے۔ جب مدینہ قافلہ پہنچا، بشیر ابن جزلم کو مولا سجاد نے کہا جا کے اعلان کر دے مسجد نبوی میں حسین مارے گئے۔ بشیر نے اعلان کیا، یا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، اے مدینے والو اس کا نام پلٹ کے یثرب کر دو، او یثرب والو جس